ہندوستان کے اندر 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، تو ہم یہ حکومت کو بالکل ببانگ دوہل اور واضح طور پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان چونٹی نہیں ہے، مسلمان کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، یہ مسلمان کوئی پتنگا بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کوئی روڑا پڑا ہوا راستے میں بھی نہیں ہے، یہ راستے کا پتھر بھی نہیں ہے کہ جسے تم ٹھوکر مارتے رہو گے، یہ کوئی اس طرح کی چونٹی نہیں ہے جسے تم مسل کر کے چلے جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے یہ گزرے صحیح، بد عمل صحیح، اور جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم سب کو منظور ہے، لیکن کچھ بھی ہیں صدیق کے جانشین یہی ہیں، فاروق کے جانشین یہی ہیں، عثمان و علی کے جانشین یہی ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے جانشین بھی یہی ہیں، اور یا کاملیت کے جانشین بھی یہی ہیں۔ اگر ان کو کسی طریقے سے ٹھوکر مار کر کے اور پھر ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو متن سے ہٹا کے حاشیے میں لانے کی کوشش کی گئی تو اسی سے ملک کا توازن بڑھتا ہے، اور جہاں توازن بگڑ جاتا ہے وہیں تباہی اور بربادی آیا کرتی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور مواسات کا مطلب ہوتا ہے غمخواری۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اہل اسلام ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ سال کے کسی مہینے کے اندر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو اہل اسلام کا طریقہ اور شیوہ ہے وہ اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ باقی زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر 1000 روپیہ جو زکوٰۃ کا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو باقی مہینوں کے اندر دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے کے اندر تو فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کے اندر کیونکہ ثواب کی زیادتی ہوتی ہے لوگ ادا کرتے ہیں۔ اب اسی تعلق سے مجھے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے زکوٰۃ۔ تو جس طریقے سے نماز فرض ہے اور نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بنی الاسلام علی خمس، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز ادا کرنا، تیسرے نمبر زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے، اساس ہے اسلام کی۔ انہی میں سے جو تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سے ہمارے بھائی جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے نماز سیکھنا انسان پہ فرض ہے، نماز کا سبق سیکھنا فرض ہے، ثنا سیکھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ سیکھنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سورت اسے پڑھنا جس سے اس کی نماز ادا ہو سکے، اور یہ ساری چیزیں جس طرح فرض ہیں اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل، جس طریقے سے ہماری زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا ہو سکے، یہ ساری چیزیں سیکھنا بھی فرض ہیں، اور ان کی فرضیت بالکل قطعی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ دیے بغیر نہ چارہ ہے، نہ گزارا ہے، نہ چھٹکارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی فہم عطا فرمائے، اور دین سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ اب اس کا ایک عظیم ترین نقصان یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ مال زکوٰۃ صحیح طور پہ ہم لوگوں نے جو ادا نہیں کیا، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے و سماج کے اندر، بلکہ پوری مسلم امہ کے اندر ایک طرح کا توازن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب زکوٰۃ کا مقصد یا صدقات کا مقصد یہ تھا معاشرے و سماج کے اندر ایسا توازن پیدا ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی اولادوں کو پڑھا نہیں سکتے غربت و افلاس کی بنیاد پر، تنگ دستی کی بنیاد پر، لیکن جو مالدار ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ وہ بچے جو اسکول اور کالج کا رخ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بچے جو مدارس کے اندر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ یہ لوگ مال زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کریں تاکہ انہیں تعلیم و تربیت ان کی بھی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دبے کچلے ہیں، جو خوشی نہیں منا سکتے اور زندگی کی گاڑی نہیں چلا سکتے، اور زندگی کے اندر بہت سی ضروریات اسی طریقے سے پڑی رہتی ہیں اور وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے، تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے وہ ضروریات ان کی پوری ہو جائیں، اور اس طریقے سے معاشرے و سماج کے اندر توازن برقرار رہے۔ ایک بات یاد رکھیے،
کہ جب توازن بگڑ جاتا ہے حالات بگڑ جاتی ہے۔ ایک انسان کے ایک جو فرد ہے، فرد کی صحت کے لیے توازن کا صحیح ہونا ٹھیک ضروری ہے، یعنی اس کا بی پی جتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے، نہ ہائی ہو نہ لو ہو، شوگر نہ ہائی ہو نہ لو ہو۔ اسی طریقے سے جو نظام بدن ہے وہ سارے کا سارا اپنی جگہ پہ قائم کرتا رہے تو انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ اگر انسان کے بدن کا نظام بگڑ جائے، انسان کے بدن کا توازن بگڑ جائے تو پھر یہی انسان صحت مند نہیں ہوتا، یہی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسی طریقے سے ہمارا گھر یہ بھی ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر گھر کے اندر بیوی اپنے فرائض انجام دے، شوہر اپنے فرائض انجام دے، بچے اپنے فرائض انجام دے اور ان کے حقوق کا جو سربراہ ہے وہ خیال رکھے تو گھر کا توازن برقرار رہے گا، تو پھر وہ گھر بیمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر سماج، گھر سے فرد سے گھر اور پھر گھر سے سماج بنتا ہے، اور جب ہمارے سماج کے اندر اسی طریقے سے ہمواری ہوگی، برابری ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، مساوات ہوگا، تو پھر فرد، پھر اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی بیمار نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ اوپر تک چلے جائیے، یہیں سے اقوام بنتی ہیں، یہیں سے ملتیں بنتی ہیں، یہیں سے ملک اور بر اعظم بنتے ہیں، یہیں سے دنیا بنتی ہے۔ یعنی توازن جب تک قائم رہے گا تو یہ دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر مزاج کا، اگر انسان کا توازن بگڑ جائے، انسان بیمار ہے، گھر کا توازن بگڑ جائے، گھر برباد ہے، معاشرے کا توازن بگڑ جائے، معاشرہ برباد ہے، اور ملک کا توازن بگڑ جائے، ملک برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں توازن بگڑے گا وہاں تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ اور ہمارا جو مذہب ہے جسے مذہب اسلام کہتے ہیں، اور مذہب اسلام کا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک لفظ کے ذریعے اس کی تشریح و تعبیر کر دیجئے تو اس کی آپ تشریح اور تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ مذہب اسلام اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات کے اندر توازن کو برقرار رکھنے والا۔ حضرات گرامی قدر، اب اگر اس کی میں تشریح و توضیح کروں تو جو میں موضوع لے کر کے اٹھا ہوں وہ وہیں پہ رہ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ مستقل میں ابھی کبھی آپ کو پورا بیان سناؤں گا کہ مذہب اسلام نے کہاں کہاں توازن برقرار رکھا ہے، اور جب توازن بگڑتا ہے تب تباہی و بربادی آتی ہے۔ اور ایک بات میں ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس کے بعد میں آپ کے موضوع پہ آتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، تو ہم یہ حکومت کو بالکل ببانگ دہل اور واضح طور پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان چونٹی نہیں ہے، مسلمان کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، یہ مسلمان کوئی پتنگا بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کوئی روڑا پڑا ہوا راستے میں بھی نہیں ہے، یہ راستے کا پتھر بھی نہیں ہے کہ جسے تم ٹھوکر مارتے رہو گے، یہ کوئی اس طرح کی چونٹی نہیں ہے جسے تم مسل کر کے چلے جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے یہ گزرے صحیح، بد عمل صحیح، اور جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم سب کو منظور ہے، لیکن کچھ بھی ہیں صدیق کے جانشین یہی ہیں، فاروق کے جانشین یہی ہیں، عثمان و علی کے جانشین یہی ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے جانشین بھی یہی ہیں، اور یا کاملیت کے جانشین بھی یہی ہیں۔ اگر ان کو کسی طریقے سے ٹھوکر مار کر کے اور پھر ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو متن سے ہٹا کے حاشیے میں لانے کی کوشش کی گئی تو اسی سے ملک کا توازن بڑھتا ہے، اور جہاں توازن بگڑ جاتا ہے وہیں تباہی اور بربادی آیا کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جمعۃ الوداع بھی آ رہا ہے، عید بھی آ رہی ہے، آپ سے بات ہوگی۔ مجھے جو آپ سے آج عرض کرنا ہے کہ معاشرے و سماج کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، اور یہاں توازن سے جو میری مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہو اور دوسرے کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ محتاجی بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ محتاجی کفر تک کیسے لے جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان محتاج و پریشان حال ہوتا ہے پھر وہ کہیں فرائض کا سودا کر دیتا ہے، وہ کہیں واجبات کا سودا کر دیتا ہے، وہ کہیں عزت کا سودا کر دیتا ہے، اور پھر وہ کسی حد تک جا سکتا ہے۔ اب وہ جب کسی حد تک جا سکتا ہے، ایک ہے فرض کوتاہی کی بنیاد پر اور شامت نفس کی بنیاد پہ ادا نہ کرنا، اور پھر ایک ہے اس کو چھوڑنا حلال سمجھنا، ایک ہے حرام کی چیز کا مرتکب ہونا اور ایک ہے حرام کو حلال سمجھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ محتاجی دور تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنا کے اونچا مقام دیا ہے تو دوسرے کو غریب بنا کر کے اگر اس کا نیچا مقام ہے تو اونچے جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا نیچے اپنے راہ الہی کے اندر خرچ کریں تاکہ نیچے والے اوپر آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توازن بھی برقرار رکھے گا اور رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔
برادران محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، اور آپ حضور کی تقریر ہو، صحابہ کا مجمع ہو، تقریر کی لذت کیسی ہو؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ تقریر کے الفاظ سنیے۔ آپ آقا تقریر فرما رہے، ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلف اٹھایا، 3 بار قسم کھائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب 3 بار قسم یاد فرمانے کے بعد ثم اکبا، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کرتے کرتے جب چہرہ مبارک نیچے کر لیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو صحابی کہتے ہیں فَأَكَبَّا كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا يَبْكِي لَا يَدْرِي عَلَىٰ مَاذَا حَلَفَ۔ صحابی رسول کہتے ہیں جتنے صحابہ کرام کا مجمع تھا، سارے صحابہ نے، کیونکہ امام الانبیاء نے جب اپنا سر مبارک نیچے کر لیا تو پھر غلاموں کی کیا مجال کہ وہ اپنا سر اونچا رکھتے یا اوپر رکھتے، سارے کے سارے صحابہ نے اپنا سر نیچے کر لیا، اور سارے صحابہ آوازاری کرنے لگے، گریہ زاری کرنے لگے، رونے لگے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات پہ حلف اٹھایا ہے اور کس بات پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار قسم یاد فرمائی ہے۔ سارے صحابہ رونے لگے۔ اب جب سارے کے سارے صحابہ رونے لگے اور ماحول کے اوپر ایک طرح کی رنجیدگی چھا گئی، سارے رنجیدہ خاطر ہو گئے، آہوزاری اور گریہ زاری کرنے لگے، تو اتنے میں ثم رفع رأسہ، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا، سر مبارک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کیا، وفی وجہہ البشریٰ، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کا عشق رسول دیکھیے۔ ہر زمانے کے حالات، واقعات، تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کی دولت و ثروت کا مزاج اور انداز الگ ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو مکانوں کے نقشے تھے وہ آج نہیں ہیں، اب اللہ جانے آئندہ کیا ہوگا۔ آج سے پہلے دولت و ثروت جو مانی جاتی تھی، آج مزاج اس کا بدل گیا ہے۔ اب اس زمانے میں جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کرام کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات ظاہری کے ساتھ ہے، اس وقت عظیم ترین دولت عرب کے اندر سرخ قسم کے اونٹ تھے۔ سرخ اونٹ جس گھر کے سامنے بندے ہوں تو سمجھا جاتا تھا یہ آدمی مالدار بھی ہے، اور یہ آدمی عزت دار بھی ہے، اور یہ آدمی سردار بھی ہے، یعنی الگ الگ طریقے سے لوگوں کی سوچ ہوتی تھی۔ اب یہ سرخ قسم کے اونٹ عرب کے اندر بہت زیادہ ان کی اہمیت ہوتی تھی، اور عرب کا اسے جہاز بھی کہا جاتا ہے، ریگستان کا جہاز بھی اسے کہا جاتا ہے اونٹ کو، کیونکہ یہ بہت ریگستان کے اندر اور جہاں پہ ریت والا علاقہ ہو وہاں بغیر کسی دشواری کے یہ جانور چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے لیے جانور کو پیدا بھی کیا ہے۔ تو اب اگر کسی کو سرخ رنگ کا اونٹ مل جائے یا چند ایک اونٹ مل جائے تو وہ آدمی بڑا خوش نصیب کہلاتا تھا، اور بڑا مالدار بھی کہلاتا تھا، اور عزت و وقار والا بھی کہلاتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ بلا تشبیہ و تمثیل، آج کے زمانے میں اگر کسی کا بڑا مکان ہو اور اس کے سامنے صحن ہو، اس صحن کے اندر مہنگی قسم کی گاڑی اگر کھڑی ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مالدار بھی ہے اور یہ آدمی معاشرے و سماج کا بڑا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر سرخ رنگ کے اونٹ کی وہ حیثیت تھی کہ ان کو مالدار اور ذو حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ صحابی رسول یہ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایک بار مسکراتا جب ہم دیکھ لیتے تھے تو سرخ رنگ کے اونٹ ملنے سے ہمیں زیادہ خوشی مصطفیٰ کے مسکرانے کی ہوا کرتی تھی۔ حضور کا مسکرانے کی اتنی خوشی ہوئی۔ اب مسکرائے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد اور کیا فرمان عالی شان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، کہ جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز جو بندہ ادا کرے، پابندی کے ساتھ ادا کرے،
یہ نہیں کہ کبھی فجر غائب ہے، کبھی ظہر کا پتہ نہیں، کبھی عصر غائب ہے، اور کبھی مغرب کے اندر حاضری نہیں ہوئی، کبھی عشاء اس نے نہیں پڑھی ہے، ایسا نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، لگاتار مسلسل قد و کاوش کے ساتھ، اور جو اس کے حقوق ہیں نماز کے وہ پورے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، وَيَصُومُ الرَّمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، اور اسی طریقے سے وہ 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ 7 بڑے گناہ کیا ہیں؟ یعنی وہ شرک سے بچنا ہے، اسی طریقے سے قتل نفس سے بچنا ہے، زناکاری سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے کسی پارسا عورت کے اوپر تہمت لگانے سے بچنا ہے، اور یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے 7 بڑے گناہ سے جو بندہ بچتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس سے یہ ارشاد فرماتا ہے جس دروازے سے چاہ سلامتی کے ساتھ تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔